مسجد وزیر خان میں فلمیں بنانے والے اور چند ٹکے دی خاطر اللہ دے گھر دی اتنی بھی حرمتی کی تھی تو آنو دس دیں گے تسی بدماشیاں کر دے ہو لبیک کا نعرہ کیوں لگتا مسجد ہے تسی فلم دے سین کیوں فلم آیا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی ہے پہلے کیوں کیتا تسی تو آنو مسجد آداب کا پتہ نہیں سی گلہ کر دے ہو تسی ریلی تو پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا جو ہوا ان کے خلاف پرچہ کاٹو ایڈی وڈی گندہ کر دی مسجداں جڑیاں کڑیوں نے چان واسطے رہ گئیاں اور ساڑھے بزرگاں اس واسطے قربانیاں دیتیاں مڑ کے لبیک کے خلاف جی فلان جگہ ریلی نہیں نکالنے دے رہے تمہارے باپ کا ملک ہے کوئی لائے اپنا روحانی باپ بھی جسمانی باپ بھی کوئی لائے جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو وہ ہمارے بزرگ تھے ہم سے بڑا کوئی نہ محب وطن ہے نہ کوئی محب اسلام ہے تو سامنے آئے خالی عاشق رسول کے دعوے کرنا ہو رہے ہیں اور فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں 21 دن بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگانا ہو رہا ہے 8 شہیدوں کو کاندھوں پر اٹھا کر آنا ہو رہا ہے 12,000 شل کھا کر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہو رہا ہے توجہ اسی سنگت دی خاطر چپ کر گئے ہوں جو کچھ تسی ساڑھے نال کیتا تے لبیک دے بندے گرفتار کیتے اسی تو جو توڑے کو حساب لینا ہے مسجدہ میں تسا کی کیتا چادر اور 4 دیواری دا تسا کیویں جناب تقدس پا عمال کیتا اسی بھلے کوئی نہیں میرے رب دے کار کو ڈرو اسی سنگت دی خاطر چپ کر گئے ہوں پر تو سمجھا میں ہی میں وہ اس واسطے بالکل کوئی کسی کی بات نہیں ہے ہم نے وہی دین بیان کرنا ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے مسجد وزیر خان کے جتنے بھی متعلق جنہیں لوگ اس سازش میں شریک ہیں جنہوں نے پیسے لیے اجازتیں دی ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے اور مسجد میں ناچنے والوں کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ آئندہ نہیں ہوگا جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے اور انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں آئندہ جمعہ پڑھوں گا توجہ کہتے ہیں سرکاری مسجد ہے اجازت نہیں ہے جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی تو ہے نا ہم ایک کونے میں بیٹھ کر جمعہ پڑھ لیں گے اور صرف مسجد کو سلام کریں گے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجد اللہ کی ہے صرف سلام کریں گے کہ جو بڑے بڑے سید دیدار علی شاہ صاحب یہاں جماعتیں کراتے رہے ہاں جی وہ بڑے بڑے شیر حضرت سید ابو الحسنات قادری جمعے پڑھاتے رہے سید خلیل احمد قادری جمعے پڑھاتے رہے بڑے بڑے شیر ہم دیواروں کو کہہ دیں گے وہ تو بڑے تھے لیکن ہمارے جیسے نالائق ان کے وارث ضرور ہے اس واسطے آپ نے لبیک کے ساتھ کھڑا رہنا ہے لبیک کسی دہشت گردی پر یقین نہیں تصور بھی نہیں ہے لیکن حضور کے دین کی بات کرنا دہشت گردی ہے نیب کے شیشے ٹوٹ جائیں نیب کی گاڑیوں پر پتھراؤ ہو پولیس پر پتھراؤ ہو جائے وہاں دہشت گردی کا پرچہ نہیں لبیک والے مولوی خادم کی گاڑی پر پھول پھینک دے تو دہشت گردی کا پرچہ اینج نہیں ہونا ایتھے حضور دے دین دی گل ہونی ایتھے مندر نہیں بننا
سنو مندر بنانے والے ہوتے تسی بھی تے تواڈے یار بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء فرمایا ایمان والے ہو میرے دشمنوں نو تے اپنے دشمنوں کدی یار نہیں بنانا بس یہی ہے رسول اللہ کے دین کا پیغام ہاتھ کھڑے کرو ذرا آہا ہا ہا دو میں ہاتھ ہیں ذرا نہ مندر بنن گے نہ اسلام دے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلمیں چلن گیا نہ مسیطہ میں ڈانس ہوں گے نہ تھے غیر شرعی کوئی کم ہوئے گا اور کافج مسیط چلی جائے تو رب دی مسیط نہیں رہن دی اس واسطے جو نہیں ہونا اور جنہ حرکت کی تھی انہوں نے خلاف پرچہ بھی کٹو راتوں رات جی ہم نے ایکشن لے لیا پتہ تھا کل ان کا 14 اگست کا ریلی ہے وہاں کوئی بات نہ ہو جائے بات تو ہونی ہے مسجد وزیر خان نہیں پورے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی کو مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں بالکل ٹھیک ہے بھائی لبیک تو کم کرنا ہے جتھے ہونا ہے لبیک تو بس کم کرنا ہے جیڑا کہ آ جا ان کو ہٹا میری منزل بڑی دور ہے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا رہے گا جو ہی ان کا بھائی اینج نعرہ لانا ہے چھاڑ مار کے لانا ہے چھاڑ مار کے نعرہ لانا ہے اینج کر کے جڑا کہ مولانا پڑھیا نا انہیں جانا اس پر چھال ماری انہیں جانا انہیں جانا دو بھائی آپس میں گھر میں جب کلش ہو بھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ بھائی ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے اختلاف رائے ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جو آپس میں معاملہ ہے جو کچھ معاملات ہوئے امام نبوی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ جو صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں وہ ایسی ہیں جیسے آیات متشابہات جس طرح آیات متشابہات کے درپے ہونے والا برباد ہو جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا ایسی صحابہ کے معاملات جو آپس میں ہوئے ان کے اندر داخل ہونے والا کبھی بھی پار نہیں لگے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ والے بیت کے بارے میں کوئی بات کریں ہمیں صرف یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے سارے صحابہ چنگے ہیں جن کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور وصل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق فرمایا میرے جو اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی طرح جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا جو پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ اہل سنت چل بھی رہے ہیں لیکن بغیر یہ نہیں کہ راہ پر کے چل رہے ہیں ہم ان ستاروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے اے انیواہ نہیں چل رہا ہے اے وہ صحابہ جو ستارے انہوں دیکھ کے چل رہے ہیں اے ان دریاوے بھی چل رہے ہیں لیکن بغیر کشتی تو نہیں چل رہے یہ کشتی تو بغیر چلن گے ڈوب جان گے آل بیت رسول والی کشتی میں بھی یہ سوار ہیں وہ کشتی بغیر سمت کے بھی نہیں چل رہی اس نے سمت متعین ہے اس ستارے کو دیکھ کر چل رہی ہے اور نہ وہ دریا کے اندر خود اترے ہوئے ہیں کہ برباد ہو جائیں اس لیے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ سبحان اللہ ہمارے بزرگوں نے آج بھی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے یہ صدیوں پہلے یہ فیصلے ہو گئے اس پر میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا نہ میں نے کبھی بیان کیا ہے زندگی میں اگر کہیں جا کر میری عقل نہیں جب ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی تو مجھے اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا میری عقل ہے بندے نے کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے تھے صحابت اہل بیت مسئلے چھیڑ دے ہمیں محبت کا درس ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز
اقبال کہندا بھی ایک وجہ تو اسی حضرت مریم نال محبت کی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہم 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتھے ایک نسبت نال محبت تھے 3 نسبت نال۔ نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، اور فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہربان، جن کا دوپٹہ سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی یہ رکھنا جب یہاں سے نکلوں گا تو اور بانو تاجدار حق عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے نکاح میں آئی، اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادریاں مرکز پرکارش اور مادریاں کاروان سالارش۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی امی جان۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی، اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی۔ آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ، 80,000 لشکر موجود تھا۔ امام اقبال نے کہا یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سر تاج و نگی۔ اقبال کہتا ایک تو امام حسین ہے، دوسرے امام حسن ہے۔ امام حسن کون ہے کہ جب دونوں فوجاں آپس میں ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت کی وجہ تو خون بہن لگا سی، آپ نے اتنے اپنا پیر رکھ دیتا، اپنی نالین رکھ دیتی، اپنی جتی رکھ دیتی، فرمایا حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے، اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے۔ آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی۔ جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا۔ ہاں، امام حسن کو نہیں مانے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی۔ میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سید۔ جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا تو یہ تو میرے وہ دہان جس کی ہر بات ہوئی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی ایت میں تمہید بدی صرف تانوں گل سمجھان واسطے، ویسے میں ویکھ رہا کہ تانوں یہ گل جڑی نا تسی چونکہ دوسری گلاں سنن تے عادی ہو تے اے تانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ بس اتنی بات ہے کہ اے ساڈے بزرگاں نے لکھیا جدوں ساڈیاں تلواراں بچیاں صحابہ تے آل بیت تے چلن واسطے نہیں جنی چلیاں انہاں دے خلاف، تو پھر اپنی زباناں انہاں دے خلاف نہ چلائی۔ اے بس اتنے مختصر جی بات، یہ او جانن وڈے دیا گلاں وڈے جانن۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے ایک مجذوب آیا، مجذوب آگے کہنے لگا جی داتا صاحب دی لڑائی ہو گئی، افغانستان دا ایک مجذوب ہے اودی داتا صاحب نال عالم ارواح وچ لڑائی ہو گئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے کیوں لڑائی ہو گئی؟ انہاں کہا افغانستان دا مجذوب کہندا ہے داتا صاحب نو کہ بر صغیر وچوں انگریزاں نو کڈو، تے داتا صاحب کہندے نہیں نہیں اجے مسلمان ٹھیک نہیں ہوئے، انہاں دی ٹھکائی ہور ہونی چاہیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن ایک مجذوب آ گیا، انہیں اے گل کی پیر مہر علی شاہ صاحب نال، آپ نے فرمایا چھوڑا جھلیا وڈیاں دیاں گلاں وڈے جان، وڈیاں دیاں گلاں۔ مولی خادم کون ہوتا ہے اس کرسی پر بیٹھ کر صحابہ والے بیٹھ کر؟ بس حضرت یہ جو جھگڑے بنائے ہیں نا لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے، ہاں جی لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے۔ حضرت فاروق اعظم جنہ دے جاہ و جلال نال آسمان بھی کالا ہو گیا،
آپ نے کہ کیسر و کسرا این کم بے سن بادشاہ آپ دا سائے کو بھی شیطان نسدا اتنی پاورا اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی ممبر پر جلوہ کر رہے 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں 36 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہیں آپ ممبر اتنے بیٹھے ہوئے تو امام حسین آ گئے آگے گل کی تھی انہوں نے کہا اے تو میرے نانا دا ممبر ہے نا تسی اپنے نانا دے ممبر تے جا کے بیٹھو تے گل کنے کی تھی امام حسین نے تے گل کدے نال کی تھی میں انہوں دی شان پہلے دسی تے صحابہ تے اہل بیت تے جھگڑے ہوندے تے حضرت عمر نے اس ویلے امام حسین نو کی کہنا سی لیکن وہ جانتے سن کہ ایک انہاں دے نواسے تے جنہاں دی وجہ تو عمر بنیا ہاں جی جنہاں دی وجہ تو عمر بنے آپ نے اپنی دستار مبارک لا دیتی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مستند عالم اور مستند جناب بر صغیر حدیث پھیلانے والے آپ حضرت فرمانے کہ حضرت عمر نے اپنی پگڑی مبارک ممبر تے بیٹھے بیٹھے لا دیتی تے امام حسین نو فرمان لگے تسی ممبراں دی گلاں کردے ہو ساڈے سراں دے وال بھی تہاڈی وجہ تے اس کے بعد کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے اور اس سے اگلی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمانے مال غنیمت آیا تے حضرت فاروق اعظم اپنے پتر نو 500 روپے دیتے عبداللہ بن عمر نو تے امام حسن تے حسین نو 1000 روپیہ دیتا اے روپیہ نہیں درہم دینار دی گل کر مطلب تسی اے روپیہ اپنے سمجھی کھڑو او دیتے تے حضرت عبداللہ بن عمر بول پائے انہاں کہا جناب تسی حسنین کریمین نو اتنے پیسے دیتے میں نو 500 روپیہ اے تے اس ویلے مدینہ پاک دی گلیاں کھیلتے سن جدوں عبداللہ بن عمر تلوار لے کے اسلام کی خدمت کرتا سی آج پیسے دینے دی واری آئی تھی تسی میں نو تھوڑے دیتے اے حضرت عبداللہ بن عمر نے حسد دی وجہ تو گل نہیں کی تھی آپ نے گل اس واسطے کی تھی تاکہ حضور دی امت نو قیامت تک پتہ چلے کہ میرے ابا جی نے امام حسن تے حسین نو پیسے زیادہ کیوں دیتے جی آپ کو نہ بول دے تے حضرت عمر دے کو کچھ نہیں سی کہنا آپ چپ کر کے جیب وچ پا کے چلے جاتے اے آپ نے گل اس واسطے کی تھی تاکہ دنیا تے کھل جائے کہ میرے ابا جی نے حسنین کریمین دی عزت کیوں کی تھی حضرت فاروق اعظم فرمان لگے اپنے پتر نو فرمایا جی حسن تے حسین دا مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر انہاں جے پیو لیا باپ لیا سبحان اللہ کیوں جی یہ کوئی جھگڑے جی صاحب آپ میں کہا جی فاروق اعظم تو کہنے نے اپنے پتر نو کہ حسن تے حسین دا مقابلہ کرنی تے ایو جا باپ لیا فرمایا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے ایو انہاں دی ماں لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی نانا لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی نانی لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی خالہ لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی چاچا لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی ماما لیا تے پھر خود فرمایا جا پھرتا رہے گا جی نسبت تینوں نہیں لبنیاں پھر خود حضرت عمر وضاحت فرمائی فرمایا جاندا ہے نا ابا جی علی مرتضی ون انہاں دی امی جی فاطمہ الزہرا ون اور انہاں دے نانا جی محمد مصطفی ون انہاں دی نانی جی خدیجہ الکبریٰ ون انہاں دے ماموں حضور دے صاحبزادے حضرت ابراہیم ون انہاں دی خالہ حضرت رقیہ ام کلثوم تے زینب ون انہاں دے چاچا جعفر طیار ون اے جی نسبت ہے نا انہوں نے کہا نہیں فرمایا پھر انہاں دی برابری دا مقابلہ نہیں کرتے گل سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر مگر میرے آقا مولا جب فتح مکہ فرمان لگے نا نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک کے سارے راستے بند کر دیے چورایا تے پیرا لا دیا جیڑا بندہ مدینہ پاک آوے کوئی پوچھو کون ہے جیڑا نکلے ہو پوچھو کدھر جا رہے ہیں اس دوران میرے آقا مولا نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر مقداد بن اسود حضرت زبیر بن عوام حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا ان شاہ سواروں کو لے جاؤ اور روضہ خاک کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے اس عورت کو بھی لاؤ اور خط بھی لاؤ توجہ نہ گل سننا ہاں آج لوگ قرآن کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے یعنی وہ حدیث سمجھتا بھی جس طرح تسی تو میں گل کر رہے ہیں حضور تے فرمان بھی لوگ نہیں سمجھتا یہ حدیث ہی تو ہے بس ہے اور کیبلاں تے بیٹھ کے یہی بک بک کو کر دیں حامد میر ہولی یہ بک بک نہ کر دے ہوندے تے انہاں کدی بھی ناموس رسالت کے خلاف گل نہیں سی کرنی انہاں دے سامنے جو حضور دے 11 فیصلے اپنے موجود ہیں تے گل کرنی سی ناموس رسالت کے خلاف
انہوں نے 8 لاکھ روپے تے 20 لاکھ روپے ملتا ہی اس گل دا کہ تسی کیبلاں تے بیٹھ کے حضور کے دین کے خلاف گلاں کرو. تسی کہو کہ 1400 سال وچ ہوئی کوئی نہیں، اسلام نے تو ترقی کوئی نہیں کیتی، ترقی تو انگریزاں کیتی ہے جڑا بلب بنایا. ہاں اے سارا کچھ یہی بیٹھ کر دیں، حسن نصار اور دہریے وہ سارے بیٹھ کے یہی بک بک کر دیں کیبلاں تے بیٹھ کے. فاروق اعظم کے زمانے جس بندے نے آیات متشابہات گل کی تھی نا یمن وچ، حضرت عمر نے فرمایا بھائی انہوں سمجھانا کوئی نہیں، انہوں مدینہ پاک بھیجو، انہوں کوئی دلیل نہیں دینی. وہ جدو مدینہ پاک آیا تو حضرت عمر فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے عبداللہ صبیغ. فرمایا میرا نام ہے عبداللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر. انہوں نے بڑی ٹیکے نال اپنے آپ میں حضرت عمر نے کہا میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں. حضرت عمر فرمایا میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں؟ انہیں جدو حضرت عمر کے سامنے بک بک کرنا چاہیے نا آیات متشابہات کے بارے، حضرت عمر فرمایا تو ڈنڈا تازہ توڑ کے لاؤ، تازہ ڈنڈا توڑ کے لاؤ. آپ نے فرمایا انہوں لمحہ پاؤ چھوڑے سامنے، لمحہ پا کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ نال کٹیا تے کٹ کٹ کے وہ دھوم کٹیا. آپ نے فرمایا ہن لے جاؤ دیا پٹیاں کرو، جدو ٹھیک ہو جائے پھر لے آؤ. کیوں جی؟ اسلام جڑا ہے نا، اسلام امن دا بھی درس دینا ہے تے نال درہ فاروقی دا بھی درس دینا ہے. اقبال کہتا آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اقبال کہتا ڈنڈا نہ ہوئے تو نیکی بھی کوئی نہیں بنتی. ساڑھے کو ڈنڈا نہیں سی تو ممتاز قادری نے پھانسی دے پھندے تک اگلے لے جائیں. یہ اسلام اتے تخت اتے بیٹھے ہوتا تو ممتاز قادری پھانسی دے پھندے کی طرف جانا. اے کہتا ذرا جا کے گھر جا کے سوچنا، اس رسول اللہ دا دین کے تخت ہوتے ہوندہ تو ممتاز قادری پھندے تک جانا سی. 11 فیصلے حضور کے ججہ نہیں منے، 11 فیصلے نہ رسول اللہ دے نہیں منے. اتنے مطلب اپنے آپ تو باہر ہوئے گا. ہم سمجھ ہے اس گل دی کوئی؟ اے اور مولا علی جڑی گل فرمان لگے نا 11 کرنا یعنی حضور دے ذاتی فیصلے نہ نہیں منے، قرآن دے فیصلے نہ نہیں منے. اور ایک کیڑی شہر 2 فٹ دی کرسی کے بیٹھ کے حضور دا حق بن گئے. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ حضور کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے. اس لیے یہ مولا کائنات کی میں بات اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آج حضور کی حدیثیں سامنے آئے تو جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، لم یلد ولم یلد رحمان ملک 3 باری پڑھی ولم یلد تو لم یلد نہیں ہے. جن کو کل واللہ پڑھنی نہیں آتی ان کو کیا پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ. باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے نا، صرف کل واللہ جن کو پڑھنی نہ آئے ان کو کیا پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. اب مولا کائنات گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے روضہ خاک پر، زبیر بن عوام بھی ہیں، مقداد بن اسود بھی ہیں، یہ سارے شاہ سوار گئے. حضور نے فرمایا روضہ خاک پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ بھی لاؤ. مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم روضہ خاک پر پہنچے تو حضور نے جس مقام پر فرمایا تھا وہ عورت اسی مقام پر جا رہی تھی. وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ لاکھ. اور اگلا جڑی گل ہے نا، اگلی گل وہ ذرا دل تھام کے سننی. گل مولا علی کر رہے ہیں اور مولا علی کے بارے حضور نے فرمایا جدھر علی گئے حق ادھر گیا. مطلب کوئی اور حق پہ سمجھے، فرمایا جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گیا. مطلب اور کوئی علم قرآن دا عالم پہ پڑھے تو مولا علی حضور نے فرمایا جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا اور جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. کیوں جی؟ ہون ذرا کی گل ہون لگی مولا علی. مولا علی اس نے ناپ لیا زنانی نے. عورتوں کے بڑے حقوق ہیں. میں کہا ناموس رسالت کے مقابلے میں حقوق نہیں ہوتے، یہ سارے حقوق نیچے ہیں. بے شک بے شک. ایتے تے کعبے دے غلاف نہ بھی لپٹے ہوئے گستاخ تے انہوں قتل ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ہاں یہ حقوق اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ غیر مسلم، میں کہا غیر مسلم بن کے روے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جناب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے. پاکستان میں پراپگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں غیر مسلموں پر بڑی تنگی کی جاتی ہے. تسی اپنی ایمان نہ دسو، سویرے نماز پڑھنا نہ دو، اے جھاڑو نہیں لا رہے ہوں عیسائی. آج تک تسی کسی نے ماری چاڑی یا کسی عالم کا درس سویرے سنیا کہ نکل دیں چوڑے نو مار دو، کبھی بھی نہیں کسی نے مارا. ہاں اپنی حیثیت میں رہے، جھاڑو دیں جو ان کی ڈیوٹی ہے. اگر ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کریں وہ تو کعبے کے خلاف سے لپٹا ہوا نہیں بچتا. یہ کون ہے؟ بے شک بے شک. یہ خلط مبس بنایا جا رہا ہے. میں نے کہا اسلام نے جو ان کو حقوق دیے ہیں وہ تو سوچے بھی نہیں جا سکتے. اسی تے تاریخ دہرائی کد نہیں.
کہ جدو عیسائی داخل ہوئے بیت المقدس تے انہاں دے گھوڑے ڈبدے سن خون وچ، تے جدو صلاح الدین ایوبی داخل ہویا تے ایک بندہ بھی نہ مرن دتا۔ تسی ساڑی تاریخ پڑھی کوئی نہیں ذلیلو، تسی جدو عراق وچ داخل ہوئے تو مسلماناں ننگیا کر کے کتے چھوڑے، اے تو تاریخی مسلمان بچے اپنی تاریخ پڑھو تسی۔ ہاں اے ہن تازہ امریکہ جتھے جتھے گیا تانوں پتہ ہے اوتھے کیڑی قیامت آئی ہے، پھر بھی اسی ظالم، پھر بھی اسی دہشت گرد تے جنہاں نوں تسی ظاہر جنہاں نوں تسی بنایا ساڈا نال انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ اسی ہن گئے ڈی چوک پہلی واری، ایجنسیاں دے مطابق اسی 17 لاکھ بندے لے کے گئے لیاقت باغ، ایک بندے دا اوتھے کوئی نقصان ہویا؟ وہ جڑی توڑ پھوڑ ہوئی وہ بھی ساڈے کول موجود ہے کنا کیتی، اسی وہ دسنا ہی نہیں چاہندے کنا کیتی، اسی کوئی نہیں کیتی۔ اساں توڑ پھوڑ کرنی ہوندی تے بھکھے اوتھے پیاسے بیٹھے رہندے، اسی اسمبلیاں دے دروازے توڑ نہیں سن دینے جا کے۔ میرے سامنے لوگوں نے گھاہ کھادے پتے کھادے، لیکن اسی اوتھے بیٹھے رہے صبر نال، کوئی کسی نے کوئی گل نہ کیتی۔ اسی سنی 17 لاکھ گئے اوتھے لیاقت باغ تو چلے 17 لاکھ، یہ تے ایجنسیاں دی رپورٹ ہے، ورنہ 25-30 لاکھ بندہ جنازے میں 60 لاکھ بندہ۔ اسلام جڑا ہے اسلام اے خون دی قیمت پاندا، ہاں اے اسلام تسی تواڈے بچے نہیں لاندا، تسی بشک اپنے بچیاں نوں حادثیاں کول بچا کے رکھو، زمانے دے تباہیاں کول بچا کے رکھو، بم دھماکے کول اپنے پتراں بچاؤ، اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا۔ جے لینے ہوندے تے 17 لاکھ کے جو کم از کم 1 لاکھ بندہ اسلام لے لینا، لیا جی تے جڑے جیلاں چلو بھی اسی رہا کرا۔ اسلام تہاڈا خون کوئی نہیں لیندا بچہ دا، اسلام صرف اے ویکھدا ہے میرے چاہن والے میرے نال مخلص کتنے، بس تے خون کانسٹیبل نہ لے لو تے اودی قیمت کی پاندا ہے؟ میڈیا تے پابندی ہوے، اخباراں تے پابندی ہوے، دہشت گردی دے مقدمے بڑھن، ممتاز قادری دا نام لین واسطے سارا ظلم ہو جائے تے پھر اس کانسٹیبل دے جنازے تے اسلام 60 لاکھ بندہ بھیج دے۔ اسلام تہاڈے بچیاں دا خون نہیں لیندا، بالکل تسی اپنے بچے بے شک سنبھال کے رکھو، بالکل اسلام خون نہیں لیندا۔ اسلام بدر وچ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ بدر وہ شہید ہوئے اللہ دے بندیا شامل نہیں ہوئے، شہید کتنے ہوئے؟ 313 میں۔ ہاں جی اے 14 ماشاءاللہ، ہاں اے بچے نوں پتہ 14 صحابہ شہید ہوئے میدان بدر تے انہاں 14 دے بدلے اسلام نے انہاں دے خون دی قیمت کتنی پائی؟ اس وقت دیا 2 سپر پاوراں صحابہ دے پیراں وچ سن۔ اسلام اتنا ہی جانا ہے، 14 بندے نے بدلے 2 سپر پاوراں دے دے۔ اے جتنے بندے پاکستان وچ مرے نا انہاں وچ 1% بھی اسلام واسطے مرے ہوندے تے اج امریکہ تواڈے پیراں چ۔ میں قسم اٹھا کے گل کر رہا ہوں، میں ممتاز قادری دے ایک خون نال پوری امت نے جنگ لے لیا، پوری امت نے جنگ لے لیا ممتاز قادری دے ایک خون نال، لستے نہیں جنگ لیا، جاندے انہیں جنگ لے لیا۔ لبیک لبیک کتوں آیا؟ اے ممتاز قادری پاور پا گیا، پھانسی دے پھندے ہوتے کھڑ کے ممتاز قادری انہوں نے کہا اس وقت تک پھٹا نہ چکنا جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں۔ ملک دل پذیر صاحب کہنے بھائی جدو ممتاز قادری چلے نا پھانسی دے پھندے دی طرف، اے گل اکلے چ نہیں آندی، وہ کہنے لگے پچھو میں آواز لائی بھائی جان ذرا ایک باری مڑ کے پھر ویکھنا، کہندن انہیں اینجن کیتا مڑ کے ویکھیا نہیں، پھر ابا جی نے آواز لائی انہیں پھر بھی اینجن کیتا، پھر بہنا نے آواز لائی بھائی جان ایک باری تو چہرہ دوبارہ دکھا دے، انہیں پھر اینجن کیتا، پھر محمد علی نے 5 سالہ پتر نے آواز لائی، 10 مسلمانوں کیڑی پاور سی ہوتی ہے، بڑھا پیو پیچھو آواز دے کے بندہ مڑ کے نہ ویکھے پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہو، بہنا پیچھو آواز دے، بہنا دی آواز سن کے تو بندہ ویسے ہی رو پوندا تے ممتاز قادری رویا نہیں، آخر وہ کیڑی پاور سی؟ میں کلندر لاہوری کو پوچھا اقبال کو، میں کہا 10 ہوئے 5 سالہ پتر پیچھو آواز دے گا بجی ایک باری منہ دکھائی جانا تے کہے نہیں میں جدھر جا رہا ہوں بات اور ہے، جی میں مڑ کے ویکھیا تے ہو سکتا میری کوئی مووی بنا کے دے دے، پیچھے پیچھے مڑ کے ویکھدا سی تے اپنی جان روندا جاندا سی، پیچھے پیچھے مڑ کے انہیں اینجن کر دیا گیا، اینجن کر دیا اے تاریخ انوکھا آن والی نسلاں وی اے وجد کر دیا رہن گیا کہ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوندے تے پیو نوں پیچھے مڑ کے بھی نہ ویکھے، اے گل وچ ہو رہے۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال 10 ہوئے ایڈی پاور آئی کیڑے پاسوں؟ اقبال کہتا دل زیش کے توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود، اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر یا رسول اللہ گل سمجھ آئی؟ ممتاز قادری کو تسی سلوٹ ماریا کرو، جب تو آنو تھوڑا سر جھکا کے جا
توجہ آج تو اڈائی جلسہ سی تے کشمیری بازار سید دیدار علی شاہ صاحب دا بھی رسی اتھے بھی میں زور تو بات کیا جنہاں غازی الدین دا جنازہ پڑھایا علامہ اقبال دے وارث اے شاہ جی ہیں علامہ اقبال تے قائد اعظم دے وارث اسی ہیں اے نہیں اس واسطے کہ علامہ اقبال دے قائد اعظم علم الدین نال کھڑے ہوئے یا راجپال دے خاندان نال کھڑے ہوئے بولو نہیں رہے بھی شرم 1929 2011 تو لے کے 2016 تک اسی ممتاز قادری نال کھڑے رہے ہیں یا اس دی دوسرے دی فیملی نال کھڑے رہے تو پھر علم الدین دے نال اقبال دے قائد اعظم کھڑے رہے اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی کنے بڑھائی علامہ اقبال تاریخ رہائی غازی ممتاز حسین کنے بڑھائی اسی بڑھائی تے وارث پھر کون ہویا اسی ہوئے ہاں قائد اعظم تے اقبال دے وارث اسی ہوئے علم الدین دا مقدمہ لڑن کون آیا قائد اعظم رحمت اللہ تے انہیں کی کیا بھئی اس منڈے نے قانون ہاتھے چلیا یہ منڈا دہشت گرد وہ تے عدالت پیش ہو گیا حالانکہ اس ویلے علم الدین نہ کھڑے ہونے دا معنی جان دے برطانیہ اور راج نال ٹکر لینی سی جنہ دی سلطنت سورج نہیں سی غروب ہوتا ہندو تے سکھاں نال ٹکر لینی سی تے قائد اعظم نے لاہور آ کے اقبال نو نہیں کیا انہیں کہا چلیا میں تو سیکولر آدمی ہوں میں تو مطلب براڈ مینڈڈ آدمی ہوں تو میں نو فرقہ واریت کتے پان لگا میں تے ملک بنانا ہے آزاد کرنا ہے تو پاگل ہے کم تو بھی باہر نکل لکھا سلام ہونے نہ دعا ہوتے اقبال ہوتے بھی تے قائد اعظم ہوتے بھی اے عاشق رسول نال کھڑے ہو گئے برطانیہ سلطنت کا ٹکر لے کے ہندو سکھاں نال ٹکر لے کے انہاں کیا گل وچ بچے ہو رہے ہاں ایسی تواڈے نال نہیں کھڑے ہو سکتے قائد اعظم عدالت جا کے پیش ہو گئے اور کافر جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں تے قائد اعظم سدھے ہو گئے اس جج نال فرمایا ججا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کرنا ہے تینوں سمجھ نہیں خان دا پتر علم الدین ویکھ کے قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے انہیں غازی دی قدر کیتی کہ نہ کیتی جدو قبر جو باہر نکلیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے تے کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گیا پڑھے ہوئے تے اقبال سی تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے آج اسی ممتاز قادری دی گل کریے تے لوگاں دے ڈھڈا پیڑ پیندی میں کہا پیڑ نہ پیا کرے اقبال بھی گل یہ کیتی انہیں کہا ترخان دا پتر بازی لے گیا کیویں بازی لے گیا اجے 17 سال عمر سی داڑھی بھی کوئی نہیں سی آئی 85 سالہ بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندے دی موجودگی غازی الدین دے پیر چوم دیتے پیر چوم دیتے لوگوں نے چیخاں کٹا دیتی انہوں نے کہا شاہ جی اے ترخانہ دا منڈا جی داڑھی آئی کوئی نہیں داڑھی 85 سال بڑھے سید ہو کے اے دے تسی پیر چوم دیتے اے ترخانہ دے منڈے دے آپ نے فرماؤ میں دے پیر تاں چومے نے میرے نانے دی عزت دے پیرا جڑتا اس واسطے سبحان اللہ تے پیر جماعت علی شاہ دے وارث کون الحمدللہ بول دے نہیں الحمدللہ اسی ہیں نا الحمدللہ میں اپنی پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیراں تے رکھی جدوں میں اندر گیا سبحان اللہ تے میں تے پیر جماعت علی شاہ صاحب والا عمل کیتا ہے وارث کون ہوئے تھے اسی ہوئے یا اے ہوئے ایک دوسری گل علم الدین دے جنازے کون آیا اقبال ہن تصویر بھی آ گئی اقبال پہلی صف وچ کھڑیا سبحان اللہ تے جڑے ممتاز قادری دے جنازے گئے وہ اقبال دے وارث ہیں یا جنہ پھٹے چڑھایا وہ اقبال دے وارث اے بات ختم اے میں تو اللہ تاریخی گل کر رہا ہوں اقبال پہلی صف وچ کھڑیا انہوں نے نہیں کہ میں چھپ کے پیچھے کھڑا ہو جاواں انگریز ناراض نہ ہو جان اقبال پہلی صف وچ کھڑیا بلکہ صف وچ کھڑا ہونے تو پہلے این جدو این جان کے کھڑے سن میاں طالبان سید حبیب شاہ مولوی ظفر علی خان اور اقبال این جناب پرے بڑھا کے کھڑے سن اس موقع ہوتے سید حبیب شاہ اور کیا انہوں نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا اچھے اس ویلے تے ہندوستان متحدہ سی نا سارے تے مفتی تے حافظ تے قاری تے صوفی تے مجدود تے عالم آئے ہوئے سن انہوں نے کہا 6 لاکھ جو فیصلہ کون
کرے گا جس کو اگے کیتا لڑائی ہو جانی بھائی کو بڑا عالم ہے ایسا کون فیصلہ کرے گا 6 لاکھ مجمع میں جنازہ کون پڑھائے گا تے علامہ اقبال کہنے لگا بھائی اے حق تے میاں تالے ماندا ہے علم الدین دے پیو دا تے علم الدین دا باپ بھی بڑا آدمی سی وہ کہنے لگا اگر میرا حق ہے تے میں اقبال نو دے دا اقبال جو کبھی جنازہ پڑھا تے اقبال کہندا جے میرا حق ہے تے سید دیدار علی شاہ جنازہ پڑھا جنہ دے اس میں آج ہو کے آیا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب اقبال دے کہن تے انہاں جنازہ پڑھایا تے جدوں جنازہ پڑھان کھڑے ہوئے مصلی تے 6 لاکھ دے مجمع نو ویکھیا تے ویکھدے ڈھے پے تھلے بے ہوش ہو گئے جدوں بے ہوش ہوئے تے بعد لوکاں نے منہ پانی پایا تے شاہ جی روندے جان انہاں نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی حدیثاں پڑھائیاں قرآن پڑھایا جمعے پڑھائے حج کیتے حضور کدی خواب وچ بھی دیدار نہ کرایا تے علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہوے ترکھانا دا منڈا تے داڑھی بھی نہ آئی ہوئے ویکھ کے قرآن بھی نہ پڑھا ہوئے تے حضور نال وفا کر جائے تے جدوں حضور آئے تے پھر داتا صاحب ستے رہے ہونے تے جدوں حضور آئے تے سلطان الہند ستے رہے ہونے تے بابا فرید تے امام ربانی کیوں جی تے اعلیٰ حضرت بریلوی تے جدوں آقا آ گیا تے ساری کائنات آ گئی بے شک بے شک کیوں جی اے اقبال نے گل کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تے ممتاز قادری کا گلہ ہی بڑیاں 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 ہاں ممتاز قادری گلہ ہی بڑیاں 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 لو جی میں شاہ جی گل مکا کے مولا کائنات والی گل میں جڑی لو تا اے میں ساری تمہید بنا رہا مولا کائنات والی گل بڑی بڑی کو تاکہ تسی اپنا تھوڑے ذہن بنا لو کہ گل اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے امن کا درس کوئی نہیں دیتا ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا مولا علی فرمایا اس زنانی نے فرمایا خط کٹ کے تھیا وہ زنانی کہنے لگے خط کوئی نہیں اور مولا علی نے نہیں فرمایا حدیث ہی تو ہے حضور کا فرمان ہی تو ہے ہو سکتا ہے خط نہ ہو تو عورت کی بڑی عزت ہوتی ہے مولا علی نہیں فرمایا علی کھڑے ہاں جی علی کھڑے آپ نے فرمایا تو کہ میں کہنی خط کوئی نہیں حضور فرمانے خط ہے تو کہنی کوئی نہیں اے علی جا کے نہیں کہہ سکتے خط کھڑ یہ اسلام غیرت کرتا ہے کیوں جی ایک طرف عورت کھڑی ہے دوسری طرف حضور کا فرمان ہے کیا علی نے عورت کی قدر کرنی تھی یا فرمان رسول کو ماننا عورتیں تو نہیں سن رہی ہاں مولا علی گل کے کی تھی آپ نے فرمایا خط کٹ دے ورنہ لنو جرے دنہ کے یہ تو میں بڑا پردے نال ترجمہ کرنے لگا مولا علی فرمایا میں تیرے کپڑے لا دیا گا جتھے بھی چھپایا علی خط کٹ لیا اللہ اکبر میں بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں ہاں جی یہ تو معنی کچھ اور بھی پڑھتا ہے لیکن میں بڑا محتاط کر رہا ہوں کیونکہ ہماری قوم عورتوں کے ڈانس دیکھتی ہے نا پھر خوش ہوتی ہے یہ مولوی کوئی سخت بات کر رہے ہیں اللہ اللہ میں کہ جو عورتوں کے جسم دیکھنا رہے ہیں وہ نہیں پتا کہ حضور نے لعنت کتنی بڑی بڑھمائی حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کر دیا کان بھی زنا کر دیں ہاتھ بھی زنا کر دیں پیر بھی زنا نہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ اس امت میں سب تو سونے صحابی نے حضور نے کی فرمایا یوسف حاضر امہ جریر بن عبداللہ البجلی سب تو سونے صحابی ہیں انہیں عرض کی تھی حضور اچانک کسی غیر محرم عورت سے نگاہ پہ جائے پھر حضور نے فرمایا صرف بصرہ کا فیض لما لکا اللہ علیہ کا ثانیہ فرمایا دوبارہ نگاہ نہ پامی حسن چلا جائے گا انگریزوں نے پتہ سی سارے مسلمانوں نے منڈے دیا جوانیاں کیوں میں برباد ہو گیا انہوں نے کیبلوں تے لا دیتا جڑے ساری رات پہ قرآن پڑھتے سن فلماں ویکھدے سن جدو نماز کا ٹائم ہوتا پھر مرداراں دی طرح سو مسیتاں خالی سویرے جات بڑے بڑے چار کھڑے ہوندے یا مؤذن تے امام کھڑا ہوندا انہاں کول ٹائم ہی کوئی نماز ہوندا کیوں جی اے ہن ووٹ آن کے اسی کبھی نہیں دینا بدماشاں نوں ووٹ کہن کے جی ووٹ تو ایک فرض ہے میں کہ تو 5 نمازاں پڑھنا روز 50 سال تیری عمر ہوئی تو وہ فرض چھڈی پھردا تے ووٹ نہ دیتے تے رب تیرے کو کوئی نہیں پوچھنا تو کیوں ووٹ نہیں دیتے تو کہے گا یا اللہ میں کیوں دیندا او تے پاناما لیگ والے سارے کھڑے سن او تے مسلماناں دی کڑیاں نچاندے سن او تے ڈی چوک جا کے مسلماناں دی کڑیاں نچاندے سن تے میں کہ جیڑی مسلماناں دی کڑی صفا مروہ تے نہیں نہ سکدی او سٹیجاں تے جا کے نہیں کر سکدی کیوں جی نیا پاکستان یہ نہیں ہے نیا پاکستان نہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جن کا آنچل نہ دیکھا میرے بعد اتنا تو تسی کہہ سکتے ہو نا اللہ دی بارگاہ میں گزر ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ تو آڑے کو پوچھے گا یا رب نے پوچھا بھئی نمازیں کیوں نہیں پڑھیاں تو کی جواب ہوئے گا میں کیبل ویکھتے رہے سی
میرے کو ٹائم کوئی نہیں سی، میں 3 گھنٹے راتی فلماں ویکھدا سی، 15 منٹ میرے کو نماز واسطے کوئی نہیں سی۔ ایس بچو ایس گل پڑھو، اے نمازاں پڑھو، ادھر ادھر کوئی ہے کسی کو؟ نماز تے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ساری نمازاں 15 منٹ تے 15 کتنے ہوئے جی؟ ہاں جی کتنے گھنٹے پڑھتے؟ سوا گھنٹہ، 24 گھنٹے سوا گھنٹہ تسی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اے نہیں پوچھو اے تو لکھیا جانا لکھیا ہونا سارا کچھ، ایس نے اثر دی نماز اینا گپنج گزاری، مغرب دی نماز ہے اے گپنج گزاری نے تاش کھیل دیا، عشاء دے ویلے نے اے لکھیا ہونا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت والے دن جڑا نامہ اعمال دتا جائے گا اوتھے نکی تے نکی گل بھی لکھی ہونی تے وڈی تو وڈی، او کا فتر المجرمین مشرکین، انہیں جدوں کھول کے ایک صفحہ ویکھے گا تے رب فرماندا او ڈرے گا، او افسوس ہائے تے چھوٹی تے چھوٹی تے وڈی تے وڈی چیز۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ڈرن والیاں اے گلاں نمازاں پڑھو، کیوں جی؟ ووٹ اتنا بڑا فرض کوئی نہیں ہے جی نہ دیتے تو قیامت والے دن تہاڈے کو پوچھا جائے گا بھی تسی ووٹ دیو، ووٹ ویکھ ویکھ کے دیو۔ جنہاں ممتاز قادری نوں پھٹے لایا، انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں پھٹے لایا، انہاں محافظ ناموس رسالت پھٹے لایا، انہاں براہ راست اللہ رسول نال جنگ کی، بے شک انہاں براہ راست اللہ رسول نال جنگ اڑا مولی خادم کے شاہ صاحبان کی ون تسی کون؟ ساڈا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، او حضور دی عزت دے قانون نوں کالا کہندا رہیا، مولی خادم دے کالا کہندا رہیا۔ ہاں حضور دی عزت دے قانون نوں کالا کہن والا جڑا اس نے ممتاز قادری ٹھکانے لایا تے ممتاز قادری مجرم سی، او بندہ مجرم سی۔ جے ممتاز قادری دہشت گرد ہوندا نا تے 60 لاکھ بندے نہیں سی آنے۔ او اوباما کھوتے دے کنا والا بھی پریشان ہویا بیٹھا، وہ بھی پریشان ہویا پھردا اس وقت بھئی مسلمانوں ہو کی گیا ہے لبیک تے کیویں کھڑے ہو گئے؟ اے لبیک دا تہاڈا نعرہ جڑا ہے نا اے مودی گاؤں دا موتر پین والا ہندو یہ بھی پریشان بیٹھا، اے بھی صوفیاء کانفرنس کروا رہے ہوتے ہیں ہوے ہندو تے صوفیاء کانفرنس وچ خطاب کر تے کئی پاکستان جو بھی صوفی گئے تے باہروں بھی صوفی آئے، انہوں نے خطاب کیتا۔ میں آکھا ساڈے فقیراں نے ہندو جدوں آیا نا ہندو مڑ کے ہندو نہیں رہا، ہندو ساڈے فقیراں نے کلمہ پڑھا۔ لو جی مولا علی کی فرمایا اللہ نے جرے جنہ میں تیرے تے میں جڑی وچلی گل ہے نا وہ نہیں دستا ہوئی مولا علی کو فرمانا کی چاہتا سی تے جدوں مولا علی فرمایا نا کہ میں تیرے کپڑے لا دیاں گا، مولا علی فرماندے انہوں نے اپنے جوڑے وچوں خط کڈیا، انے خط کڈ دے انہوں نے کہا جی بالکل میرے کول خط ہے، فرمایا اے علی کہندا سی بھئی جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تیرے کول خط ہے تے علی جا کے کہہ دے خط کوئی نہیں، علی مرتضیٰ خط لے کے آئے کہ آئے؟ اگلی گل جدوں آپ غزوہ خیبر کے موقع پہ گئے نا مولا علی بایاں دروازہ آپ نے بائیں ہاتھ سے دروازہ چک لیا خیبر کا، بعد صحابہ کہنے ایک روایت کے مطابق 40 ایک دے مطابق 80 صحابہ کہنے 80 اس دروازے میں ہلا بھی نہ سکا جڑا مولا علی ہاتھوں سے چکیا۔ کیوں جی؟ اسلام بادشاہاں نوں سکے ٹکر کھواندا پاناما لیکس نہیں بنائی، بس اسلام بہت ڈاڈا ہے، یہ پاناما لیکس تک پہنچن ہی نہیں دینا۔ اسلام راتی حضرت عمر کرتا سیوان تے سویرے اسلام منبر تے لپ لیندا، دسو جی یہ کرتا کتھوں بنیا؟ اسلام فاروق اعظم نوں زمین تے سوا دیندا۔ ایک رومی سفیر آیا تو نے پوچھا عمر کدھر گیا، انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ، اگے کہتے حضرت عمر درخت تھلے سوتے ہوئے پتھر کا سرانہ رکھ کے تے پسینہ زمین تے گرے ہویا۔ اسلام عمر دی پشت تے بھی بوریاں لگ دیندا، او بچے جڑے رو رہے سن تے فاروق اعظم دی راتی بوری اپنے جسم تے لدی، غلام کہنے لگا جناب میں چاہنا، فرمایا جے قیامت والے دن عمر دا بوجھ چاہ سکدا تے بوری بھی چاہ۔ کیوں اسلام سکے ٹکڑے کھوا دینا بادشاہاں نوں، 20 قسم دے کھانے نہیں کھان دینا، اے اسلام دا کمال۔ اسلام لیاؤ حضور دا دین، حضور دا دین لیاؤ، تخت تے لیاؤ بس۔ مولا علی اپنے دور خلافت روٹی کھا رہے سن سکی، پانی میں بھگو کے کھا رہے سن۔ ایک بندہ ملن آیا کہندا جی میں علی نوں ملنا ہے، آپ نے فرمایا علی تے میں ہاں، میں کہ تسی کتے علی ہو بادشاہ، خیبر دا دروازہ سنا چکیا، سکی روٹی کھان والا دروازہ چاہ سکدا؟ انہاں سمجھا ہونا بھی اس روزانہ کوئی حریصے کوئی 5 قسم دے پاوے تے انج بیٹھ کر کر دے ہونے مولا انہیں یہی سمجھا ہونا بھی مولا علی کو سکنا مرغن غزامہ تے زیتون تے دیسی گھیو ملا کے، تو انہاں کہا جناب جان دو تسی علی ہو، اور میں تے سنا اور دروازہ خیبر دا ہاتھ تے چک لیا تے آپ نے فرمایا جلیا اے ساڈی
جسمانی طاقت ہو ساری روحانی نعرہ حیدری لبیک اقبال بھی پھر اتنے بولیا کہنے لگا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری آخری بات جی اسلام اور آخری گل ادھر بھی کاٹی مولا علی سانو کہنے جی نرم بات کر مولا علی بیٹھے مسجد کوفہ میں اذان ہو آپ نے نماز کرانی سی مؤذن آ گیا مؤذن کم از کم تابی ضرور ہے جنہاں صحابہ نے دیکھا انہاں آ کے مولا علی نے کہا جناب نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا تو علی نے دسنا نماز کا ٹائم ہو گیا کیونکہ ساڑھے مقتدی مسیحی آگے گھڑی واقعی ایک مولانا میں ٹائم ہو ایڈے نماز کے پابند شادی واسطے 3 گھنٹے بیٹھ رہا تھا مسیحی 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو والی صاحب کہاں گئے تھے اور میں کہا یہ تیسی بات سے کتے جانے چاہتے وضو کرن کے اسی اور کتنی مولوی صاحب نماز کے پابند ہونے چاہیے وقت کے پابند موٹر نہیں چلی تاوی مولوی نہ لڑائی صاحب نے پیچھی تاوی مولوی نہ لڑائی اے ملک اسی لٹیا چلو شکر کرو اسی 5-5 10 ہزار تو تانوں بانگا سنا دیں تواڈے بچے پڑھا دیں ہاں شکر کرو اے جڑا نکاح فارم ہے نا نکاح فارم کسی وکیل کول ہوے تو 50,000 دا مسئلہ ہے جڑا اسی تسی 1,000 جسی نکاح تواڈا پڑھا دیں کم از کم 50,000 دا مسئلہ کسی وکیل کول ہوے جے ہوے جناب دے کول پٹواری کول پھر تو براتا ہی بیٹھ گیا میں تو حقیقت دس رہا اوے قدر کرو ساڈی ایویں نہ گھر بندے نوں ہر ایک کو لاٹھی لا سارے نوں نہ چکیا کرو میں تہاڈا حقیقت بات کر رہا میں جڑے پڑھاندے نا اسی سانو جناب تو 5,000 کوئی 7,000 روپیہ دے دینا عربی پڑھان دا اے پنجاب یونیورسٹی دے پروفیسر 1.5 لاکھ روپے لیندے تے وہ پڑھاندے 40 منٹ تے میں جناب 5 گھنٹے ہن ایکسیڈنٹ تے میرا بعد وچ ہویا 5 گھنٹے میں کھڑا رہندا سی بلیک بورڈ دے سامنے منڈے پڑھا تا تو پڑھا حمد یحمد حمد چلا استان یستعین اتقا چلا منڈا تو پڑھو دس ہوئے اے جناب لا یو اللہ سبحانہ وہ بدو کیڑا سیدھا ہویا حمد وصلی کیڑے پاس چلا گیا 5 گھنٹے میں پانی پین دا وقت نہیں سی لگدا تنخواہ کتنی سی کچھ بھی کوئی نہیں اے سانو سمجھو نا بھائی اسی مولوی تہاڈا صحیح کام کرنا اسی پی آئی اسی ویچیا اور لو اسی ویچ کے کھا گئے پورے پاکستان ریلوے اسی کھا گئے اس واسطے رسول اللہ دا دین لے آؤ حضور دا دین لے آؤ بس حضور دا دین پوچھ لوے گا عمر بن عبدالعزیز دیاں پیاز نہ روٹی کھاتی تے 8 صوبے میں جو زکات لینے والا کوئی نہیں یہ بادشاہاں دیاں جڑا وزیر اعظم بنن دے چکر وچ ہون تے پھر 500-1600 مسلمانوں دیاں دیاں خودکشیاں کرن تے 5 سالہ بچیاں نہ پھر ریپ تے ہوئے گا کہ بادشاہاں دیاں پیاز نہ روٹی کھاون تے پھر 8 صوبے جو زکات لینے والا کوئی ہر گورنر واپس بھیج دیندا ہے تے لینا مستحق ہی کوئی نہیں اے اسلام رسول اللہ دا دین اینو واپس لے آؤ ہن سمجھ آئی گل کوئی نہیں مولا علی مسجد بیٹھے تے مؤذن آ کے کہنے لگا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اس مؤذن نو چاہیے سی نا بھئی جب علی فرمایا تے بیٹھ جاندا او دی شامت وہ پھر دوبارہ آ گیا انہیں کہا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کہ مولا علی کی فرمایا فرمایا ھذا القلب یعلمنا السنہ ترجمہ کر دوں آپ نے فرمایا یہ کتا علی کو سنت سکھانا چاہتا ہے میں نے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں مجھے نہیں پتا کس کا نماز پڑھنی ہے تو کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی بات تھی آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اخلاقیات تو نہیں میں نے کہا اخلاقیات تب ہوتا ہے مولوی خادم کو گالی دے کیوں جی ساڑھا ہے پانی اتنے بند رکھیا روٹی بند رکھی اسی اتنے نہیں بولے جب حضور کی بات ہو پھر باتیں ایسے ہوتی ہیں جیسے مولا علی نے اور علی مرتضیٰ نے ایک بندہ کہنا نماز کا ٹائم ہو گیا ہوتا علاج کسی اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتا جواب اے اسی جڑا مولا علی نے دیتا اور میں کتے تو علی نے سنت سکھانا لگا میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیاں میں نے پتا کس ٹائم علی نے اٹھ کے نمازیں پڑھی مرتضیٰ شیر حق اشجع اللہ شہید ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام کیوں جی ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہد کیوں جی انج خیبر چکیا کہ نہیں دروازہ
چکے بھی سے نال او جڑا سی نا بدماش مرحب انہیں جناب انج آیا ان کر دے انج آیا کہنا قد علمت خیبر انی مرحب دنیا جان دی میں مرحبا تے مولا علی نے فرمایا سی شریف لوگ ہو گیا اسی فقیر لوگ ہو گیا آج یہی کہتے انہیں جدو کیا نا بدماش کسی کو گھنڈا آیا کو مولا علی کے مقابلے تے پھر گھنڈے دا جواب یہی سی جڑا مولا علی دیتا انہیں جدو ان چلیا نا قد علمت خیبر انی مرحب رج سے بڑا خطرناک ہونا پڑیا اور کہا جنگ دے شعلے بھڑک رہا ہوں تے میں اتھی بھی کامیابی حاصل کرنا تے مولا علی کو دیکھ کے فرمایا سنا تیری دنیا جان دی مرحب ان الذی سمتنی امی حیدر سبحان اللہ تو مولا علی یہ نہیں فرمایا ہم شریف لوگ ہوتے آپ نے اینجے پہلوانہ دی طرح چلے وہ منظر ہی اقبال کہا مٹایا کیسر و کسرا کی استبداد جس میں وہ کیا تھا زور حیدر فقر بودر صدق سلمان زور حیدر ہی دیا جڑا ہو چکیا آپ نے چلتے پہ وہ تو آسمان میں منظر بیٹھنا نا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا ہے ہی کے جگر میں آسمان پہ منتظر رہا علی نے چلنا کرنا کفر کے مقابلے حضور دے دشمنوں دے مقابلے علی این چلے اور میں سنو یہ تیرا تینو دنیا جان دی مرابے تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا کل ایسے خوابات کل ایسے خوابات کریح المنظری فرمایا علی کاغذی شیر نہیں علی شیر کے نشان والا نہیں کل ایسے خوابات کریح المنظری فرمایا علی وہ چہرے جنگل وچ نہیں ہوتا چھاڑدا علی وہ شیر سمجھی لیکن شیر حق کا نیستم شیر ہوا فرمایا علی حق کا شیر خواہشات کا شیر نہیں فعل من بر دین من باشد گواہ علی کا یہ جو فعل ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ علی واقعی حق کا شیر ہے ٹھیک ہے مولا علی آخر گل کی تھی اپنی امی جان دا نام کیوں لیا اس واسطے لیا تاکہ قیامت تک پتہ چلے جڑے چنگی ماما دے پتر ہون گے نا وہی حضور دی عزت دے پیرا دے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے شکریہ